بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سجنوں و متروں، میں ہوں ارشد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈار۔ سجنوں و متروں، پاکستان کی سیاست کا درجہ حرارت بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ لندن ہو، راولپنڈی ہو، اسلام آباد ہو یا لاہور ہو، وہاں ٹمپریچر میں اضافہ اور سیاست کے اندر ایک دوسرے پر الزامات اور دھمکیوں کا سلسلہ ابھی رکا نہیں ہے بلکہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اور اسی دوران الیکشن کمیشن کی طرف سے عام انتخابات کا بگل بھی بج گیا ہے۔ اب یہ جو بگل بجا ہے، یہ کوئی واقعی انتخابات کی تیاریاں ہیں یا لالی پاپ دینے کا ایک نیا طریقہ؟ اس پہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آج ہم خاموش مفاہمت اور حکمت عملی کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ یہ مفاہمت خاموش کہاں کس کس کے ساتھ کیا ہو رہی ہے اور حکمت عملی پارٹیوں کی کیا کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سجنوں و متروں، ایک اہم معاملہ کہ عمران خان نے 26 نومبر کا ہی انتخاب کیوں کیا ہے، اس کی وجوہات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ وجہ کیا تھی۔ اور اس کے ساتھ سجنوں و متروں، صدر مملکت جو فوج کے سپریم کمانڈر ہیں، صدر مملکت کو بلاول بھٹو کی دھمکیاں، وجہ کیا ہے؟ بلاول صدر سے خوفزدہ کیوں؟ یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور ساتھ ساتھ سجنوں و متروں، چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹریز کو جو مراسلہ بھیجا گیا ہے وہ کیا ہے، اس میں کیا ہدایات دی گئی ہیں، یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سجنوں و متروں۔ سب سے پہلے سپریم کمانڈر صدر مملکت بلاول بھٹو کی دھمکیوں پر بات کا آغاز کرتے ہیں۔ سجنوں و متروں، وزیر خارجہ بلاول بھٹو، جسے لوگ خام خواہ بھٹو کہتے ہیں، کوئی بلا وجہ کہہ دیتا ہے بلا وجہ بھٹو، اس کے بیک گراؤنڈ میں کہتے ہیں کہ یہ تو زرداری کا خون ہے، آصف زرداری کے والد حاکم زرداری، پھر بلا وجہ ہی بھٹو ساتھ کیوں لگایا ہوا ہے؟ نانے کے نام کے ساتھ نسب تو نہیں چلتا، لیکن بلاول بھٹو اور آصف زرداری کی سیاست نہیں چلتی اگر وہ بھٹو کا نام ساتھ نہ ملا لیں۔ لیکن ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں۔ بلاول بھٹو جو آج کل پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے ہیں، یعنی جب سے وزیر خارجہ بنے باہر ہی رہے ہیں، سیلاب ہو کچھ بھی ہو ان کو کوئی نہیں فرق پڑتا، وہ باہر دوروں پہ ہی ہیں، لیکن اچانک پاکستان کے دورے پر آئے اور ان کو دورے کے دوران لوگوں نے پریس کانفرنسز کے دوران اور مختلف تقاریب میں انہوں نے آرمی چیف کے حوالے سے سوالات کیے، لیکن بلاول نے کہا کہ یہ میرا معاملہ ہی نہیں ہے، یہ وزارت خارجہ کا معاملہ نہیں ہے، یہ جن کا معاملہ ہے وہی بتائیں گے، میں اس کے اوپر کچھ نہیں کہوں گا۔ 2-3 تقاریب ایسے ہی کہا، لیکن ان جوابات کے 2 دن بعد جب وہ پاکستان میں آتے ہیں تو اچانک ایک پریس کانفرنس کھڑکا دیتے ہیں، بھرپور پریس کانفرنس، اور اس میں فوج کے سپریم کمانڈر صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کو دھمکی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے پاس آخری موقع ہے، گڑبڑ کی تو نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ سجنوں و متروں، اب یہ مجھے نہیں پتا کہ فوج کے سپریم کمانڈر کے خلاف دھمکی دینا ادارے کے خلاف بغاوت کے زمرے آتا ہے یا نہیں آتا، اور یہ بھی میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ اداروں کے درمیان تصادم کروانے کی سازش بنتی ہے یا نہیں بنتی، کیا اس کے خلاف بھی کوئی مقدمہ درج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، میں اس سے معاملے میں لا علم ہوں۔ اور میں ہمیشہ بلاول کے معاملات پر بات بھی نہیں کیا کرتا، میں یہ کہہ کہ بات آگے بڑھا دیتا ہوں کہ یہ بچہ ہے، ابھی سیاست سیکھ رہا ہے، سیکھ لینے دیں، لیکن بات کیونکہ بہت بڑی ہے، فوج کے سپریم کمانڈر کو دھمکی دینے کے حوالے سے ہے، اس لیے میں آج آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں۔ بلاول بھٹو میں نہ صلاحیت ہے اتنی، نہ قابلیت ہے، اور نہ ہی اتنا تجربہ ہے میری نظر میں
کہ وہ اتنی بڑی بات کرے. پھر یہ 2 دن کے اندر اندر کس نے اتنا بریف کیا, کس نے ڈکٹیٹ کیا کہ وہ طوطے کی طرح ایک سکرپٹ اس نے پڑھ کے دھمکیاں لگا دی. بلاول بھٹو کو خوف کس کا ہے, کیوں ہے خوف؟ یا واقعی یہ ایک بچکانہ حرکت تھی, یا پھر یہ کوئی سوچی سمجھی سازش ہے؟ یہ کام میرا نہیں ہے, یہ ان لوگوں کا ہے جو متعدد لوگوں کے خلاف اس الزام میں مقدمات کی تفتیش کر رہے ہیں کہ فوج کے خلاف باتیں کی ہیں. اب فوج کے سپریم کمانڈر کے خلاف دھمکی, کھلی دھمکی, اب ان کے خلاف تفتیش ہوتی یا نہیں ہوتی, مقدمہ ہوتا یا نہیں ہوتا, یہ وہ جانے اور بلاول جانے. ہم آگے بڑھتے ہیں اس معاملے میں کہ مفاہمت خاموش مفاہمت یا حکمت عملی. کہتے ہیں کہ عمران خان لانگ مارچ, جس کو وہ آزادی مارچ کا کہتا ہے, حقیقی آزادی مارچ کا کہتا ہے, اس کو لے کر رواں دواں پنڈی کی طرف باغم باغ 2 سے 3 4 5 قافلے رواں دواں ہیں, اور روات میں اکٹھے ہوں گے اور پھر راولپنڈی کی طرف جائیں گے, اور تیزی سے گامزن تھا معاملہ. پھر اچانک رک گیا. سجنت مترو, خاموش مفاہمت یا حکمت عملی. اب کہتے ہیں کہ عمران خان نے کرکٹ میچ کھیلتے ہوئے فاسٹ بولر کی جگہ سپنرز کو کیوں لگا دیا اچانک؟ جی فاسٹ بولر بولنگ کر رہے ہیں, اچھا بولنگ کر رہے تھے, پھر سپنرز کیوں لگا دیے؟ یعنی وہ کہتے ہیں کہ 6 دن کا ٹائم کیوں دیا گیا؟ بیک ڈور رابطوں میں کیا بات طے ہوئی ہے, کیا مفاہمت ہوئی ہے؟ سننے میں آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی شاید اسمبلی میں بھی واپس چلی جائے. اس کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن لیڈر عمران خان ہوں گے یا شاہ محمود قریشی ہوں گے. اس پہ بھی بات ہو رہی ہے بعض حلقوں میں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. تو پھر یہ کوئی خاموش مفاہمت ہوئی ہے, کوئی حکمت عملی ہے اس طرح کی کہ 6 دن کا وقفہ اور پھر اچانک وہاں پر 26 نومبر کو سب لوگ اکٹھے ہوں, یعنی ہر بندہ فریش انداز میں, تھکا ماندہ نہیں, فریش گھروں سے تیز ترار, پھر تاکہ 8-10 دن اگر مزید بیٹھنا پڑے تو بیٹھا بھی جا سکے. یہ فریش معاملہ اور شول. یہ 26 نومبر ہی کیوں؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کچھ لوگ سجنوں مترو اس کو آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے جوڑ رہے ہیں, لیکن میں آپ کو صاف صاف بتا دوں, اور پہلے بھی میں نے یہ کہا تھا, آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ جن کا معاملہ ہے وہ اس کو سلجھا بھی سکتے ہیں اور سلجھاتے بھی رہے ہیں, اور جنہوں نے ہمیشہ فیصلے کیے ہیں وہی یہ فیصلہ بھی کریں گے, اور فیصلہ کر لیا گیا ہے. یہ میں آپ کو بہت پہلے بتا بھی چکا ہوں. اب یہ چھوٹی موٹی ہرڈلز ہیں وہ بھی 26 سے پہلے ختم ہو جائیں گی. 26 کا بہرحال اس سے کوئی تعلق نہیں بنتا. پھر یہ اہم کیوں ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹروں نے ابھی 8 دن مزید اس کو ریسٹ کرنے کا کہا ہے, کہ ابھی آپ 7-8 دن مزید بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے, اور اگر آپ نے کیا تو پرابلم ہو سکتی ہے. کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ الیکشن کی تاریخ بھی بتا دی گئی ہے. کہنے والے یہ کہتے ہیں. اب اس کو آپ انتخابی مہم کا ہی حصہ سمجھ لیں. یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا کہ آزادی مارچ کے آر میں یہ انتخابی مہم چلائی جا رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے بہت پہلے کہہ دیا تھا آپ کو. اور یہ اب 26 تک یہ معاملات تو چلتے رہیں گے, روزانہ بیانات, خبریں, یہ وہ, اور پھر جب بھی سبھی کو سارے اکٹھے ہوں گے. اور سنا ہے, اور میں آپ کو لیٹسٹ آپ کو بتا دوں کہ یہ جلسہ ہوگا یا دھرنا ہوگا, اس پہ بھی بحث چل رہی تھی. اب پی ٹی آئی کی مقامی قیادت نے ضلعی انتظامیہ کو درخواست دے دی ہے کہ وہ فیض آباد میں دھرنا دینا چاہتے ہیں, اس کی اجازت دی جائے. ٹائم فش یہ بھی طے ہو گیا کہ اب فیض آباد میں دھرنا دیا جائے گا. اب کہتے ہیں کہ ایک جگہ پہ نہیں 5-7 مقامات پر پڑاؤ ہوگا. اب کہاں کہاں سب پہ دھرنا ہوگا یا یہ ایک جگہ پہ ہوگا, یہ بعد میں معاملات جو سامنے آئے گے میں آپ کے سامنے رکھوں گا.
لیکن مفاہمت خاموش مفاہمت اور یہ حکمت عملی، اب اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے، نون کیا کرے گی، پیپلز پارٹی کیا کرے گی، یہ ایک پہ میں ایک آپ کے سامنے الگ ویلاگ میں بتاؤں گا کہ اب پی ڈی ایم کے آپس میں اتحاد کے معاملات بھی کوئی درست نہیں ہیں۔ الیکشن کا بگل تو بج گیا، اب ان آپس میں ان کے اختلافات کا بھی بگل بجنے والا ہے۔ سجنوں تو متروں، الیکشن کمیشن اور پاکستان نے چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹریز کو مراسلے جاری کر دی ہیں اور ان کو کہا ہے کہ آپ ریٹرننگ آفیسر اور ڈپٹی ریٹرننگ آفیسرز کے ڈیٹا جو ہے تمام تفصیلات وہ الیکشن کمیشن کو بھجوا دیں، اور الیکشن کمیشن نے اس معاملے میں ایک پریس ریلیز بھی جاری کر دی ہے، یعنی تیاریاں مکمل ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی عام انتخابات کی تیاریاں ہماری طرف سے مکمل ہیں، ہم نے بیلٹ پیپرز کے کاغذ بھی خرید لیے ہیں اور حساس نوعیت کی چیزیں بھی ہم نے حاصل کر لی ہیں، مکمل سٹاف پولنگ سٹاف کا ڈیٹا بھی ہمارے پاس موجود ہے، ان کی تربیت و ترمیم کے تمام مراحل بھی مکمل ہیں، حلقہ بندیاں بھی مکمل ہیں، اور آج کے سارے معاملات، کہنے کا مطلب ہے الیکشن کمیشن نے کہا ہے جی ہماری طرف سے گو ہیڈ ہے، کل الیکشن کروا لیں، ہم بالکل تیار ہیں۔ سجنوں تو متروں، اب تک کی یہی پیش رفت تھی کہ عام انتخابات کا بھی بگل بچ گیا۔ اپنا خوب بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔